حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بعد کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ آپ کی ایمانی بصیرت، انتظامی صلاحیت اور عدل و انصاف کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب تھا۔ فاروق آپ کو لقب دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ بنو عدی قبیلے سے تھے۔ یہ قبیلہ قریش کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ آپ نے ابتدا میں اسلام کی سخت مخالفت کی۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ ان پر حملہ کرنے گئے، مگر وہاں قرآن کی آیت سن کر آپ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد 40 مکمل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا کر۔ عہد خلافت 13 ہجری تا 23 ہجری، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے وصال کے بعد 13 ہجری کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ شورا کے ذریعے باہمی مشورے سے امت نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود کئی گنا بڑھ گئی۔ ایران کی مکمل فتح ہوئی، شام، مصر، فلسطین، اردن کی بھی فتح ہوئی، بیت المقدس کی بھی فتح ہوئی۔ حضرت عمر نے خود جا کر معاہدہ کیا۔ آپ نے اپنے دور میں عدل و انصاف کا انتظام قائم کیا، قاضیوں کا تقرر کیا، ججز کے لیے ضابطے مقرر کیے، بیت المال قائم کیا، امیر و غریب میں یکساں قانون تھے۔ خلیفہ خود عدالت میں حاضر ہوتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے میں بطور گواہ آپ پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے انتظامی نظام بھی قائم کیا، نئے شہر بسائے، کوفہ، بصرہ، گورنروں کی نگرانی، خطوط کا ریکارڈ مرتب کیا، ڈاک کا باقاعدہ نظام قائم کیا، مردم شماری سروے کروایا۔ اس کے علاوہ آپ نے فوجی نظام بنایا، فوج کی تنخواہیں مقرر کی، ریکارڈ رجسٹرڈ کیا، سرحدوں پر قلعے بنوائے، مستقل فوجی کیمپ قائم کیے۔ آپ نے زراعت و معیشت پر بھی کام کیا، نہریں کھدوائیں، کھیتوں کا ریکارڈ، زکوٰۃ و عشر کا نظام بہتر کیا۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز 17 ہجری کو ہوا۔ مساجد کی تعمیر کروائیں، حج کے انتظامات دیکھے، بیواؤں یتیموں کا وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سفر، ہر جنگ اور ہر مشکل میں ساتھ ہوتے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بھی آپ ساتھ تھے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ میں شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شامل ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جذباتی اظہار بھی کیا۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت ساری خصوصیات تھی، جیسے زہد و تقوی، عدل و انصاف، علم و حکمت، فہم و قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر متعدد مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئیں، مشرکین کی عورتوں سے پردہ، شراب کی حرمت، اذن وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نہایت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایران اور روم جیسی بڑی سلطنتیں ان کے دور میں شکست کھا چکی تھیں۔ ایرانیوں کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی اور مجوسی آتش پرست حضرت عمر سے سخت بغض رکھتے تھے اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہی میں ایک مجوسی غلام تھا، یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور مدینہ میں رہتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے لوہار اور کاریگر تھا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناپسندیدگی رکھتا تھا، کیونکہ اس کا مالک اسے محنت کا کام دلواتا اور اسلام میں غلاموں کو محدود حقوق اور شرائط کے تحت کام کرنا پڑتا تھا۔ 26 ذو الحجہ 23 ہجری کی صبح فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر صف بندی کروا رہے تھے اور اقامت کے بعد نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ وہ مجوسی خنجر لیے چھپا ہوا تھا۔ نماز شروع ہوتے ہی جیسے ہی حضرت عمر نے تکبیر کہی، اس نے چھری سے بے دردی سے حملے کر دیے۔ 6 خنجر کے وار کیے، جن میں سے ایک زخم ناف پر اتنا گہرا لگا تھا کہ خون بہنے لگا۔ حضرت عمر گر پڑے۔ نماز میں کھڑے لوگوں نے شور کیا تو وہ بھاگ گیا اور جاتے جاتے 13 مسلمانوں کو بھی شدید زخمی کر گیا، جن میں سے بعض شہید ہو گئے۔ آخر کار ایک صحابی نے اس پر کپڑا پھینکا، وہ پکڑ میں آ گیا، پھر اس نے خود کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ طبیب نے زخم دیکھے اور پانی پینے کو کہا۔ جیسے ہی پانی پیا، وہ زخم سے نکلنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ اب بچنے کا امکان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، اے عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر عرض کرو کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو آپ نے اپنی خلافت کے معاملات شورا کے سپرد کیے اور فرمایا، میرے بعد مسلمانوں کا معاملہ مشورے سے طے کرنا۔ آخر کار یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ 63 سال کی عمر میں شہادت پا گئے۔ آپ کے قاتل نے مسجد نبوی میں یہ بزدلانہ حملہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے افسوسناک واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے اسے موقع پر ہی ختم کر دیا۔ آپ کی شہادت کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ حضرت عمر کے دور میں فارس اور روم شکست کھا چکے تھے۔ کفار اور مجوسی سخت دشمنی رکھتے تھے۔ اسلام کی تیزی سے پھیلتی فتوحات سے کافر طاقتیں خوف زدہ تھیں۔ آپ کے عدل و دیانت، کفار پر سختی اور اسلام کے دفاع کا جذبہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس بغض اور انتقام میں اس نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ کی شہادت سے پورا مدینہ اشکبار ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شدت غم سے رو پڑے۔ مسجد نبوی شریف میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ نے ان کی میت اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں قبر کھودی گئی۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا غمناک ترین باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ عدل، مساوات، فتوحات، اصلاحات اور رعایا کا حال جاننے کا ایسا مثالی نظام قائم کیا کہ آج بھی دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ آپ کی شہادت بھی اسلام کے دفاع کی راہ میں ہوئی۔ آج امت کو پھر حضرت عمر جیسی قیادت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔